الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں جامع مسجد رحمانیہ میں ایک دینی تبلیغی اصلاحی نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی نیت سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کی اس کوشش، کاوش اور نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات جو اس وقت موجود ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں، آپ سب کا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور جتنے بھی علماء کرام اس وقت اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اللہ پاک ان سب کا آنا بھی، بیٹھنا بھی، کہنا بھی، سننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، میں تہ دل سے ممنون ہوں بانیان محفل کا بھی، انتظامیہ مسجد حاضہ کا بھی، جنہوں نے اس فقیر کو اس عظیم محفل میں شرکت کا موقع فراہم کیا اور آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت اس مسجد کے انتظامیہ کو اور خصوصاً بھائی محمد صدیق گگڑانہ سیال صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بھائی محترم قاری مظہر صاحب کو،
اور بھائی مولانا سیف الرحمان صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس خوبصورت چمن جو اللہ رب العزت کے گھر کے نسبت سے یہ بنایا گیا ہے، اس میں جن جن دوستوں نے دامے درمے قدمے سخ نے حصہ ملایا، اور خصوصاً اس چمن کی آب یاری میں حضرت مولانا حکیم احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے شب و روز جو گزرے دعا گو ہیں، ہماری دعائیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کی صورت میں اپنے شایان شان ان تک پہنچائیں، اور اس مسجد کی آبادی کا ثمر آپ کا اور ہمارا یہاں بیٹھنا، اللہ اس کو بھی اپنے شایان شان جو ہے ان کے لیے باعث جو ہے نجات اور بلندی درجات بنائیں۔ سامعین محترم، الحمدللہ آپ کی اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ٹائم نہ لوں تاکہ آپ اور ہم ان سے مستفید ہو سکیں۔ میں تو آپ کا وہ بھائی ہوں جو آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی اکٹھ میں کسی نہ کسی مجمع میں آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ ہمیں سنتے بھی رہ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے قرآن پاک کی آیات چند آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھی ہیں، چاہے وہ حضور کا یارانہ ہو یا حضور کا گھرانہ ہو، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی نرم ہیں۔ یہ صفت بتائی گئی ہے مومن کی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ نے صفت یہی بتائی ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم دل ہیں، تراہم رکعن سجدہ، اے مخاطب تو جب بھی دیکھے گا حضور کے غلاموں کو یا رکوع میں ہوں گے یا سجدوں میں ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا رکوع کرنا، ان کا سجدہ کرنا، ان کی شدت، ان کا رحم، آپس میں جود و سخا، پیار اور محبت اور آپس میں مودت کے رشتے، ان میں صرف ایک ہی مقصد ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضوان کی تلاش کے لیے یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ کی ذات کے لیے، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی ذات کے لیے، کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو صرف اللہ کی وجہ سے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں تو محض اللہ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کی صفت یہی بیان کی ہے، اور یہ صفت اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی، یہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ ایک وقت تھا حضور کائنات میں نہیں آئے تھے، ایک وقت تھا آقا کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ایک وقت تھا حضور نے دھرتی پہ قدم نہیں رکھا تھا۔ آقا کے قدم رکھنے سے پہلے کائنات میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بے حیائی عام تھی، فحاشی عام تھی، عریانی عام تھی۔ سچے رب کو چھوڑ کے لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، حجروں کی پوجا کرتے تھے، کوئی بحر بے کرا کو سجدہ ریز، کوئی چڑھتے سورج کی عبادت میں مصروف۔ جہالت اتنی عام تھی کہ اپنے جیسے انسانوں کے قدموں میں جھک کر سجدے کیا کرتے تھے۔ سچے رب کو چھوڑ کر وہ گھر
جس گھر کو اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سجدوں کا مرکز بنانا تھا، اس گھر میں 1 2 3 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ بت روزی دیتا ہے، یہ بت بارش دیتا ہے، یہ بت زندگی دیتا ہے، یہ بت شفا دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں تھی۔ جہالت اتنی عام تھی، نہ ماؤں کو عزت تھی، نہ بہنوں کے سروں پہ چادر رکھی جاتی، نہ بیٹی کو زندگی ملتی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی صف ماتم بچھ جاتی۔ پھر آسماں کی آنکھ گواہ ہے، قرآن کے اوراق گواہ ہے، حدیث کی روایات گواہ ہے، تاریخ کے ورقے گواہ ہے۔ سگا باپ سگی بیٹی کو، معصوم بیٹی کو، چھوٹی سی ننھی بیٹی کو اپنے بے رحم ہاتھوں کے ساتھ گڑھا کھود کے ایک قبر بنا کے زندہ بیٹی اس میں پھینک کر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس بچی کی سسکیاں اس بے رحم باپ کو کوئی بھی توجہ نہ دلاتی۔ اس بچی کی آہیں زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی۔ کائنات کے رب کی طرف سے ایک سوال ہوتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں یہ معصوم بچی زندہ قبر کے حوالے کی گئی؟ جہالت اتنی عام تھی، لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جہالت اتنی عام تھی، شراب کوئی عیب نہیں تھا، جوا ان کا مشغلہ تھا، سود ان کا کاروبار تھا۔ بات بات پہ نفرت، بات بات پہ عداوت، ایک ایک گھونٹ پہ لڑائی پڑتی۔ 90 سال تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ ہر طرف ایک اندھیر نگری مچی ہوئی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں، عبد المطلب کے خاندان میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا۔ ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین، تاجدار ختم نبوت اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، صدیاں نہیں لگی، 900 سال نہیں لگے، بلکہ چند سال، صدی پوری بھی نہیں ہوئی۔ 63 برس کی عمر کے اندر میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی رسالت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر کی بعثت کی برکت سے، آقا نامدار کی تبلیغ کے نتیجہ میں، حضور کی واعظ و نصیحت کے نتیجہ میں، حضور کے درس تدریس کے نتیجہ میں، حضور کے جہاد کی نتیجہ میں دنیا نے دیکھا چند سالوں کے اندر کائنات کی کایا پلٹ گئی، کائنات کا مقدر سنور گیا، کائنات میں اجالے ہو گئے، کائنات میں صبح نو کی آمد ہوئی۔ توحید کے نغمے اگر کائنات کے کانوں میں پہنچے تو میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے دنیا ایمان سے روشناس ہوئی، تو میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے کائنات اجالوں سے واقف ہوئی، تو میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے دنیا سچائیوں سے واقف ہوئی، تو حضور کی نبوت کی برکت سے کائنات عدالت عروج کو پہنچی۔ میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے سخاوت نے ناز کیا، میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے دنیا شجاعت سے واقف ہوئی، میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے امانت کا سبق ملا، حضور کی نبوت کی برکت سے شرافت عروج کو پہنچی، حضور کی نبوت کی برکت سے دیانت داری کو فروغ ملا، حضور کی نبوت کی برکت سے دلوں کے حال بدل گئے، حضور کی نبوت کی برکت سے سوچوں کے زاویے بدل گئے، حضور کی نبوت کی برکت سے آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا، حضور کی نبوت کی برکت سے دشمنیاں ختم ہوئیں، حضور کی نبوت کی برکت سے محبت کا درس ملا، حضور کی نبوت کی برکت سے عداوت ختم ہو گئی، حضور کی نبوت کی برکت سے رحم و کرم نے ڈیرے لگائے، حضور کی نبوت کی برکت سے بت
توڑ دیے گئے حضور کی نبوت کی برکت سے، امید رب سے وابستہ ہوئی حضور کی نبوت کی برکت سے، کعبہ بتوں سے پاک ہوا حضور کی نبوت کی برکت سے، رب کو طیبہ بنایا گیا حضور کی نبوت کی برکت سے، دنیا میں اجالے ہی اجالے ہوئے، ماؤں کے قدموں میں جنت میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، بہنوں کے سروں پہ چادر میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، بیٹیوں کو زندگی کا تحفہ حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، مینار سے توحید کے نغمے حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، منبر کا یہ تقدس حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، محراب میں قرآن کی تلاوت حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، مفسر تفسیر پڑھاتا ہے میرے پیغمبر کی نبوت کے صدقے، محدث درس حدیث دیتے میرے پیغمبر کی نبوت کی برکت سے، کائنات میں اجالے ہوئے حضور کی نبوت کی برکت سے، سبزہ اگ رہا ہے، بارش برس رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، دریاؤں کی روانی ہے، سمندروں میں طغیانی ہے، پھول اور کلیاں ہیں، شہر اور گلیاں ہیں، رنگا رنگ پھول ہے، کائنات کے جتنا بھی حسن ہے، حسن ہو یا جمال، کائنات میں سارا کمال، کائنات میں سارا علم حضور کی نبوت کی برکت ہے، آقا کی نبوت کی برکت سے اتنے اجالے ہوئے، اتنی روشنی ہوئی، اتنے مقدر سنور گئے کہ چوروں نے چوریاں چھوڑی، اگر چوکیدار بنے تو حضور کی نبوت کی برکت سے، راہزنوں نے راہزنی چھوڑی، راہبر بن گئے حضور کی نبوت کی برکت سے، چوروں نے چوری چھوڑی، چوکیدار بن گئے حضور کی نبوت کی برکت سے، دلوں کے حال بدل گئے حضور کی نبوت کی برکت سے، اجڑے آباد ہوئے حضور کی نبوت کی برکت سے، کائنات کو ایمان اور قرآن ملا تو حضور کی نبوت کی برکت سے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو توحید کے نغمے حضور ہی کے صدقے ہیں، آقا نہ ہوتے ہم قبروں کے پجاری ہوتے، آقا نہ ہوتے ہم درختوں سے بیٹے مانگتے، آقا نہ ہوتے ہم اپنے جیسے انسانوں کے پاؤں چاٹتے، آقا نہ ہوتے ہمیں اللہ کی پہچان نہ ہوتی۔ آج توحید کے ترانے اگر زباں پر ہیں، توحید کا عقیدہ اگر سینے میں ہے، حضور آپ کی آمد کی برکت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ حضور آئے تو پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جنہوں نے اس نعرہ حق کو قبول کیا وہ کامیاب ہوئے، اور اتنے کامیاب ہوئے کہ پھر اگر مکہ کے تاجر تھے تو ابو بکر صدیق کہلائے، اگر اونٹوں کے چرواہے تھے تو عمر الفاروق کہلائے، اگر مکہ کے تاجر تھے تو ذوالنورین بنے، اگر ایک بچہ تھا تو حیدر کرار بن گیا۔ یہ عزتیں ملی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ اے اہل ایمان یاد رکھنا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی مشیت میں، اللہ کے فیصلے میں کائنات کی کوئی بھی چیز تبدیلی نہیں لا سکتی جب تک اللہ خود نہ چاہے۔ اللہ نے ماسٹر پلان ترتیب دے دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ ہی چاہے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہے، اصحاب بھی اللہ کے محتاج ہے، اہل بیت بھی اللہ کے محتاج ہے، اولیاء بھی اللہ کے محتاج ہے، ہم سب منگتے ہیں اور داتا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے لیے چاہے، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطروں سے لے کے سمندروں تک، تحت الثری سے عرش اولا تک،
کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ ہے، خلاق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ ہمارے شاعر ہیں ملک شہادت علی طاہر صاحب، بڑا مشہور اور بڑا نام رہا ان کا، سٹیج پر ابھی بھی موجود ہے ماشاءاللہ ملک شہادت علی طاہر صاحب۔ ان کا ایک کلام ہے پنجابی میں، بتانو پوجن تا ہندو کافر، بتانو پوجن تا ہندو کافر، اگنو پوجن مجوسی کافر، سنم پرستی نو کفر آندھ ہے تے آنکھیں اے ہن خصوصی کافر، اجے بھی مومن تو قبرہ پوجیں چھوڑی تو ہوئی تکائی کسار نہیں۔ ہم کون سا کمی کر لیتے ہیں؟ دینے والا کون؟ شوق سے، زور سے، جذبے سے، وجد سے، لگن سے اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما۔ پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم جہاں کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو جن کے ساتھ، اکابر کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ جوڑا ہے، اور آپ نے اپنا ممبر جن لوگوں کے حوالے کیا ہے، الحمدللہ انہوں نے آپ کو خوشبودار عقیدہ دیا ہے، عقیدہ توحید کی ایک ایک جزئی سے آپ کو واقفیت دی ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کا درس دیا ہے، اور آپ سے نہ نبی کے صحابہ کا دامن چھڑوایا ہے، نہ نبی کے اہل بیت کا دامن چھڑوایا ہے۔ اور یہ آپ کے سٹیج کا حسن ہے کہ آپ کو اپنے سٹیج پر توحید بھی ملے گی، اپنے سٹیج پر محبت رسول بھی ملے گی، اپنے سٹیج پر عظمت اصحاب مصطفیٰ بھی ملے گی، اپنے سٹیج پر اہل بیت کی محبت کا درس بھی ملے گا۔ یہ آپ کا سٹیج ہے جو قرآن و سنت کا دامن، قرآن و حدیث کا دامن ہر حال میں تھام کے رکھتا ہے، اور ہر موقف، ہر جگہ پر اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے۔ یہ اس سٹیج کا حسن ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے اکابر نے، تمہارے اسلاف نے سینوں پہ گولیاں کھائی، بم دھماکوں میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کی گواہی ایک دو بندوں نے نہیں دی، پورا پورا مجمع تھا۔ جب بم دھماکوں میں اڑا دیے گئے، ان کو، ان کی شہادت، ان کے جذبے، انہوں نے اپنے جذبوں کو اپنی شہادت کے ساتھ ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، جسم ٹکڑوں میں بٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بچے یتیم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، گھر بار قربان کر دیا جائے، نہ عقیدہ توحید پہ کمپرومائز ہے، نہ محبت رسول پہ کمپرومائز ہے، نہ عظمت صحابہ پہ کمپرومائز ہے، نہ عزت اہل بیت پہ کمپرومائز ہے۔ یہ اکابر اور اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ۔ آج اگر ہمارا بچہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ حق لگاتے تو اکابر اسلاف کی محنت کا ثمر ہے۔ آج اگر ہمارا بچہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے تو اکابر اسلاف کی محنت کا نتیجہ۔ اگر آج ہمارا بچہ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کا نعرہ لگاتے تو یہ ان کی قربانیاں ہیں جو ممبر پہ شہید کر دیے گئے، جو جیلوں میں قید کر دیے گئے، جو بم دھماکوں سے اڑا دیے گئے، لیکن ان کا جذبہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کا سٹیج آج بھی الحمدللہ اسی ولولے، جوش،
جذبے کے ساتھ توحید کی دعوت بھی دیتے اور رسول اللہ کی سنت کی دعوت بھی دیتے، صحابہ اہل بیت کی محبت کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ انتہائی بے وفائی ہوگی اگر میں علامہ یزدانی رحمت اللہ علیہ کی قربانی کا ذکر نہ کروں، اگر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی کا ذکر نہ کروں۔ آج یہ جو خوشبودار ماحول ہے یہ ان شہیدوں کے مقدس لہو کی امانت ہے، اور ہمارا عہد ہے ان سمیت جتنے بھی شہداء توحید و رسالت کے نغمے پڑھتے ہوئے، اصحاب محمد و آل محمد کے ترانے پڑھتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے دے گئے، ہمارا ان کے جذبوں اور ان دیے ہوئے وعدوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک توحید کی بات بھی کرتے رہیں گے، رسول اللہ کی محبت کی بات بھی کرتے رہیں گے، اصحاب محمد و آل محمد کی بات بھی کرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ میں اور زیادہ ٹائم نہیں لیتا، چونکہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مخصوص انداز میں جو ہے گفتگو فرمائیں گے۔ یہ عصا الحمدللہ مجھے دیا گیا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے عصا اپنے ہاتھوں میں پکڑا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے بعد پھر یہ تسلسل سے چلتا آیا، ہمارے سٹیجوں پہ خطبہ کے دوران اکثر یہ عصا پکڑ کر جو ہے نا یہ جو خطبے دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، پھر یہ سنت حضور علیہ السلام اور حضور سے صحابہ اہل بیت تک پھر آپ تک ہم تک پہنچی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔